پلیز مجھے کچھ مت کرنا۔ وہ ڈرتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ماریا چھٹی نرس تھی جسے سردار زوریز افریدی کے لیے رکھا گیا تھا۔ جو نرس بھی آتی زوریز اسے زخمی کر دیتا، جس وجہ سے اب کوئی نرس یہاں آنے کو راضی نہ تھی۔ ماریا بھی پیسوں کی ضرورت پر مجبوری میں آئی تھی، پر جو ہی وہ اسے انجیکشن لگانے لگی زوریز نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ زوریز کی گہری نظریں اس کے معصوم چہرے پر تھیں۔ اب تک جو بھی نرس آئی تھی، شش، تم تو میری ڈال ہو، کہتے ساتھ زوریز نے اسے خود میں بھیجا اور جو ہی لب ماریا کے گال پر رکھے، پلیز مجھے کچھ مت کرنا۔ ماریا کی آواز ٹوٹتے ہوئے سانس جیسی تھی جو پل میں بکھرنے کو تیار ہو۔ آنسو اس کے پلکوں کے کنارے تک آ چکے تھے، مگر ضدی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ کامتے ہاتھ میں انجیکشن تھا، مگر وہ اب اس کا وزن بھی سہنے سے قاصر لگ رہا تھا۔ یہ انجیکشن اس کی نوکری کا تقاضا تھا، مگر جس مریض کو یہ لگانا تھا وہ کسی عام انسان جیسا نہ تھا۔ سردار زوریز افریدی، قبائلی خطے کا ظالم ترین، طاقتور ترین اور سب سے زیادہ ذہنی طور پر پیچیدہ آدمی، ایک ایسا سردار جو خاموشی سے انسانوں کے ذہن پڑھ لیتا تھا، ایک ایسا مرد جو اپنے قریب آنے والی ہر نرس کو یا تو خوفزدہ کر دیتا تھا یا زخمی کر کے واپس بھیج دیتا تھا۔ اور ماریا، نہایت خوبصورت معصوم چہرے والی، درمیانے قد کی نرم گو مہذب لڑکی جس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ہمیشہ کچھ انکہا سا تیرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی بیماری، بھائی کے اسکول اور زندگی کے بکھرے خواب سمیٹنے کے لیے آئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے 3 بار سوچا تھا، مگر قسمت کے سامنے کون کھڑا ہوتا ہے؟ ماریا، کیا تمہیں میری سانسیں سنائی دے رہی ہیں؟ اس کے رگوں جیسی گہری آواز نے لمحے میں سناٹا توڑ دیا۔ وہ ہڑبڑا کے پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر تب تک سردار زوریز اس کے بازو پر اپنی گرفت قائم کر چکا تھا۔ ایک پل، صرف ایک پل کو اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے اندر برف سی لہر دوڑ گئی۔ سرمئی آنکھیں جو جیسے وجود کے اندر گھس کر انسان کے خوف سے کھیلتی تھیں۔ ان آنکھوں میں بغاوت نہیں، حکومت تھی، حکومت اور کھچاؤ۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ششش، زوریز کا لب ہلکا سا ہلا، جیسے کسی راز کی بات سنانے لگا ہو۔ تم تو بالکل ویسی ہو جیسی میں نے سوچا تھا۔ کیا مطلب؟ ماریا کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی، جیسے کسی چھوٹے بچے نے خواب میں جن دیکھا ہو۔ زوریز نے اس کا بازو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ تم تو میری ڈال ہو۔ اس کے لہجے میں عجیب سا وارفتگی کا عنصر تھا، جیسے وہ برسوں سے کسی گمشدہ شے کو ڈھونڈ رہا ہو اور آج اسے پا لیا ہو۔ ڈال؟ ماریا کو لگا جیسے اس کے اعصاب مفلوج ہونے والے ہیں۔ میں انسان ہوں، کھلونا نہیں۔ زوریز ہنسا، مگر وہ ہنسی کوئی خوشی کی علامت نہ تھی، وہ ہنسی وارننگ تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ یہ انجیکشن، یہ نرسنگ کا ڈرامہ، یہ سب تمہاری آنکھوں کی معصومیت کے سامنے کچھ نہیں۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ ماریا جھٹک کر آزاد ہونا چاہتی تھی، مگر اس کی کلائی میں جیسے لوہا بندھا ہو۔ اس کی سانس تیز ہو گئی تھی، ڈر سے، بے بسی اور ضبط تینوں اس کے چہرے پر لکھے تھے۔ زوریز آہستہ سے جھکا، اس کے لب ماریا کے گال سے ہلکے سے چھو گئے۔ ماریا کی روح جیسے تڑپ کر باہر نکلنا چاہتی ہو۔ ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ اٹھا کر زوریز کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ خاموشی، کمرے کی خاموشی جیسے شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ زوریز جیسے چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، سر ہلایا۔ اس کے لبوں پر عجیب سی سنجیدگی اتر آئی، کوئی بھی اسے نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہڑبڑایا اور پھر اس کے چہرے پر ایک مکروسا سکون ابھرا۔ اب تم واقعی میری ہو۔ آواز دھیمی تھی، مگر لہجے میں ایسا زہر گھلا تھا جسے ماریا کی ریڑھ کی ہڈی تک سن ہو گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کسی کو زبردستی قید کر کے اپنا بنا لیں گے؟ وہ رو پڑی۔ یہ سب آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا، نہ ہی میرے ارادے کمزور ہوں گے۔ سچ کہوں؟ زوریز نے قریب آ کر اس کے کان میں کہا۔
مجھے وہ سب کچھ پسند ہے جو میری مرضی کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ تب تکلیف میں تم مجھے اپنی سچائی دکھاتی ہو۔ ماریا نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں اور تم ایک علاج ہو، وہ مڑتے ہوئے بولا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ میں تمہیں ختم نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں جیتنا چاہتا ہوں، ہر اس لمحے میں جب تم مجھے دیکھ کر کانپتی ہو۔ ماریا زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب کچھ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ ایک ظالم ذہنی بیمار سردار نے اسے اپنی ملکیت بنا لیا تھا، صرف ایک تھپڑ، ایک مزاحمت، ایک لمس کی بنا پر۔ کچھ لمحے گزرے، دیواروں نے خاموشی اوڑھ لی۔ ماریا نے جھٹک کر آنکھوں کے آنسو پونچھے۔ اس نے کھڑکی کی طرف لپکنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اندر سے بند تھی۔ خدا کے لیے کوئی ہے؟ وہ دروازے پر دستک دیتی رہی، لیکن باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ کئی گھنٹے یوں ہی گزر گئے، رات ہو چکی تھی۔ ماریا نے کمبل اوڑھنے کی بجائے دیوار کے ساتھ سر ٹکا لیا۔ آنکھوں میں نیند کہاں جب ہر سانس بے یقینی سے لبریز ہو۔ دروازہ کھلا، ایک ٹرے اندر داخل کی گئی کھانے کی۔ ماریا نے نظر بھی نہ ڈالی، اس نے آنکھیں بند کر لیں جیسے کسی کی موجودگی کو مکمل نظر انداز کرنا چاہتی ہو۔ بہت ضدی ہو تم، آواز سن کر وہ چونکی۔ یہ اس کا وہم نہ تھا، زوریز اندر کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا گھر ہے، میرے کمرے میں جو رہ رہا ہے وہ بھی میرا ہے، اور تم، اسے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا، تم وہ واحد چیز ہو جسے میں نے زبردستی لیا ہے، لیکن اب چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میں کھلونا نہیں، نہ ہی غلام۔ ماریا کی آنکھوں میں نمی اب غصے میں بدلنے لگی تھی۔ اور میں کسی کو بھی اپنی چیز کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا، چاہے وہ خود بھی کیوں نہ ہو۔ آپ پاگل ہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی، اس کے بال چہرے پر بکھرے، سانسیں تیز، آنکھوں میں ضد۔ ہاں، تم نے صحیح پہچانا، مگر یہ پاگل پن صرف تم تک محدود ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا دوں گی۔ ماریا نے میز سے چمچ اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا، آنکھیں برقی ہو گئی تھیں۔ زوریز کے چہرے پر ایک پل کو حیرت جھلکی، پھر وہ مسکرایا، وہی سنجیدہ پراسرار مسکراہٹ جو اسے اور بھی خطرناک بناتی تھی۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو یہ سب ختم ہو جائے گا؟ اگر تم خود کو نقصان پہنچاؤ گی، تم تو شاید خود سے چھٹکارا پالو، لیکن میں تو مزید ٹوٹ جاؤں گا۔ مجھے تمہارے ٹوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چیخی۔ میری زندگی برباد کر کے اب تم مجھ سے ہمدردی چاہتے ہو؟ نہیں ماریا، ہمدردی نہیں، ملکیت۔ زوریز نے ہاتھ دیوار پر رکھا، اس کے سر کے دونوں طرف باہیں جکڑ لیں۔ جو میرے قریب آیا وہ زندہ نہ بچا۔ تمہارے یہ چھوٹا سا ہسپتال کا سرکل، جس ڈاکٹر کو تم نے بلانے کی کوشش کی تھی، وہ اب شہر چھوڑ چکا ہے۔ کیا؟ ماریا کے ہونٹوں سے آواز نہیں نکلی۔ ہاں، کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ یہ حق تم نے زبردستی لیا ہے، لیکن اب یہ خون میں اتر گیا ہے، جسے تم چاہ کر بھی نہ نکال سکو گی۔ ماریا نے ایک جھٹکے سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری سانس سے بھی نفرت ہے۔ زوریز نے پل بھر کو اس کے چہرے کو دیکھا، پھر کچھ ڈھونڈ رہا تھا جیسے، پھر بغیر کچھ کہے پیچھے ہٹا، دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ مگر جاتے جاتے اس نے جو کہا وہ ماریا کے ذہن میں گونجتا رہا، یہ نفرت بھی ایک دن تمہیں مجھ سے جوڑ دے گی ماریا، اور اس دن تم خود میرے قریب آنے کے لیے ترسو گی۔ دروازہ بند ہوا، مگر قید اب صرف کمرے کی نہ رہی تھی، وہ اس کی ہر سانس میں اتر چکا تھا۔ کمرے میں صبح کی روشنی بے ساختہ داخل ہو رہی تھی، لیکن ماریا کے اندر رات کی تاریکی ابھی باقی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، زردی کے کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں دفن تھی۔ دروازہ بند، باہر کوئی آواز نہیں، صرف اندر کا شور۔ اسی لمحے سردار زوریز افریدی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، خاموش، تنہا، سر جھکائے۔ اس کے سامنے ایک پرانی تصویر پڑی تھی، اس کی ماں کی، ایک چھوٹی سی لڑکی گلابی فراک میں، مسکراتی ہوئی، بالوں میں سفید ربن، معصوم آنکھیں، وہی آنکھیں جو اب ایک اور چہرے پر نظر آتی تھیں، ماریا۔ کاش تم نہ جاتی ماں، کاش تم بچ جاتی۔ وہ تصویر پر انگلیاں پھیرتا بڑبڑا رہا تھا۔ تم جیسی آنکھیں، تم جیسا لہجہ، وہی ڈر، وہی کمزوری۔ اچانک وہ کرسی سے اٹھا، قدم قدم چلتا، ہاتھ دیوار پر مارا۔
میں کمزور نہیں ہوں۔ پھر وہ خود سے ٹکرایا، جیسے خود کو یاد دلا رہا ہو کہ اب وہ بچہ نہیں جو اپنی ماں کو بے بس ہوتا دیکھ کر روتا تھا۔ لیکن ماریا، اس نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ اس کے وجود سے عجیب سی بے چینی وابستہ تھی۔ نہ وہ دشمن تھی نہ دوست، وہ سوال بن چکی تھی، اور زریز کے پاس جواب نہ تھا۔ دوپہر کو ماریا کو دروازہ کھلا محسوس ہوا۔ وہ فوراً الرٹ ہوئی، پیچھے مڑی۔ زوریز اندر آیا، لیکن آج اس کی آنکھ میں پہلے جیسی درندگی نہیں تھی۔ کمرے میں بہت دیر ہو گئی تمہیں، سانس تو آ رہا ہے نا؟ آواز میں نرمی تھی، حیرت انگیز طور پر۔ ماریا پیچھے ہٹی۔ اب نرمی دکھا کر کیا چاہتے ہو؟ ایک نئی قید، ایک نیا دھوکہ؟ آج میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، نہ چھوں گا نہ دھمکی دوں گا۔ بس بیٹھ جاؤ، 2 باتیں کرنی ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ ماریا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم سب سے الگ ہو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب تھکن تھی، ایک درد جو رکے نہ رکتا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ماریا الجھ گئی، الفاظ اسے سمجھ نہ آئے۔ مجھے یاد ہے جب میری ماں میرے سامنے چیخ چیخ کر مر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو تمہاری آنکھوں میں ہے، اور شاید اس لیے میں تمہیں چھوڑ نہیں پا رہا۔ ماریا خاموش رہی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی ماں نہیں، لیکن کچھ اسے روک رہا تھا۔ تم سمجھتی ہو میں پاگل ہوں؟ ہاں شاید ہوں، لیکن تم میرے سکون کی اکلوتی جھلک ہو۔ یہ محبت نہیں، بیماری ہے زوریز۔ ماریا کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ میں کوئی ماں کی پرچھائی نہیں، میں ایک انسان ہوں زندہ، جو اپنی زندگی واپس چاہتی ہے۔ تم چاہو جو بھی، لیکن میرے لیے تم وہ چیز ہو جو بچپن میں مجھ سے چھین گئی تھی۔ اب جو میرے ہاتھ آئی ہے اسے جانے نہیں دوں گا، اور اگر میں چلی گئی تو؟ وہ سوال اس نے بس یوں ہی پوچھا جیسے خود کو آزما رہی ہو۔ زوریز کے چہرے پر عجیب سا جمود طاری ہو گیا۔ تو شاید میں وہی کر بیٹھوں جس کا مجھے انجام معلوم ہے، لیکن پرواہ نہیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ گلزار بھی دروازے میں داخل ہوئیں، سردارنی کے شایان شان وقار لیے۔ آنکھوں میں ناپسندیدگی صاف تھی۔ یہ لڑکی اب بھی یہاں ہے؟ ماریا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ آپ کون؟ سردار کی داڑھی، اور تم وہ جو یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ دادو، ابھی کچھ وقت دیں، زوریز نے دبے لفظوں میں کہا۔ وقت؟ جس نے بچپن سے اب تک صرف زخم دیے اسے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم نرم ہو رہے ہو زوریز، اور یہ کمزوری ہے۔ یہ کمزوری نہیں، شاید میری تھکن ہے۔ تھکن؟ ایک نرس تمہارے لہجے میں تھکن لے آئی؟ گلزار بھی نے ماریا کو گھورا۔ لڑکی، اپنا بستر سمیٹو، تمہاری جگہ یہاں نہیں۔ میں تو خود جانا چاہتی ہوں بی بی جی۔ ماریا کی آواز میں عزت بھی تھی اور انا بھی۔ پھر یہاں ٹھہری کیوں ہوں؟ کیونکہ دروازے صرف وہ کھولتا ہے جس کے دل میں بھی بندش ہو۔ گلزار بھی نے ایک لمحے کو زوریز کو دیکھا، پھر تلخی سے بولی، فیصلہ تمہارا ہے سردار، لیکن یاد رکھنا، نرمی اس وقت زہر بن جاتی ہے جب دشمن تمہارے دل میں گھس جائے۔ وہ چلی گئی۔ کمرے میں ایک بار پھر سکوت چھا گیا۔ ماریا نے وہ پوری رات بے چینی میں گزاری۔ صبح جب نوکرانی پانی کا گلاس رکھنے آئی، ماریا نے موقع غنیمت جان اور کسی طرح دروازے سے باہر نکلی۔ دبے پاؤں حویلی کے دالان سے نکلتے ہوئے عقبی دروازے کی طرف دوڑی۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے، لیکن ارادہ واضح تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ باہر صحن میں پہرا کمزور تھا، شاید وہ یہی چاہتی تھی، مگر جیسے ہی اس نے حویلی کے گیٹ پر ہاتھ رکھا، ایک سایہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بھاری آواز، طنزیہ ہنسی۔ یہ زوریز نہیں تھا، وہ علی جان تھا، زوریز کا چچا زاد، جو ہمیشہ اسے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ ماریا نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ہٹیں، مجھے جانے دیں۔ یہاں سے جانے کا راستہ صرف ایک ہے، یا تو سردار کے نکاح میں جا کر یا اس دنیا سے جا کر۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سچ، اور آج یہ سچ تم پر تھوپا جائے گا۔ اسی لمحے 2 محافظ نمودار ہوئے۔ ماریا کی آواز سن کر علی جان نے ایک اشارہ کیا اور وہ فوراً ماریا کو پکڑ کر اندر کی جانب گھسیٹنے لگے۔ چھوڑو مجھے، میں کوئی قیدی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماریا کی چیخوں سے حویلی کی فضا گونج گئی۔ وہ فرش پر گھسیٹتی ہوئی زور زور سے دہائیاں دینے لگی۔ حویلی کے بڑے ہال میں جرگہ پہلے سے موجود تھا، سفید پگڑیاں، سنگین چہرے، اور درمیان میں زوریز سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔
گلزار بھی مٹھی بھیجے بیٹھی تھی۔ بہت ہو گیا یہ تماشا، فیصلہ ہونا چاہیے۔ ماریا کو ہال میں لایا گیا۔ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے، بال الجھے اور آنکھیں روتے روتے سوجی ہوئی تھیں، مگر اس کی زبان میں اب بھی لرزش نہیں تھی۔ یہ سب غلط ہے، مجھے اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں چاہیے۔ بے شرم لڑکی، تم بھاگ رہی تھی سردار کی حویلی سے؟ چرکے کے سرد رکن نے غصے سے کہا۔ میں قیدی نہیں ہوں، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، مگر تم اب قبیلے کی عزت ہو اور اس عزت کو نکاح کی چادر میں لپیٹنا ہماری مجبوری ہے۔ مجھے نکاح نہیں چاہیے، یہ زبردستی ہے، ظلم ہے۔ سوریش نے پہلی بار سر اٹھایا۔ نظریں ماریا کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ خاموش تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو یا پھر خود سے جنگ لڑ رہا ہو۔ یہ فیصلہ سردار کا نہیں، جرگے کا ہے۔ علی جان نے موقع پر وار کیا۔ فیصلہ میں سناؤں گا۔ سوریش کی آواز میں وہی پرانا جبر تھا۔ یہ لڑکی اب میری بیوی ہے، چاہے خوشی سے ہو یا زبردستی۔ تمہیں کوئی حق نہیں۔ چپ! سوریش نے ہاتھ بلند کیا، نگاہوں میں بجلی تھی۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تب ہی طے ہو گیا تھا۔ اب وقت آیا ہے کہ قاعدے قانون بھی تمہارے ساتھ لکھے جائیں۔ تم میرے ساتھ ہوگی، میری زندگی میں، میرے کمرے میں، میری سانسوں میں۔ ماریا نے سر جھٹکا۔ آنکھوں سے بے بسی کی لکیریں جھانک رہی تھیں۔ میں نہیں مانتی یہ نکاح۔ میں کسی زبردستی سے باندھے کے رشتے کو قبول نہیں کرتی۔ تمہارے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ اب تم صرف میری ہو، مر بھی نہیں سکتی میرے بغیر۔ سوریش نے آہستہ مگر وحشی لہجے میں کہا۔ نکاح خواہاں کو بلایا گیا۔ ہال میں موجود سب خاموشی تماشا بنے بیٹھے رہے۔ ماریا کو دھکیلا گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی جیسے اس کے پیروں میں جان نہ ہو۔ قبول ہے؟ خاموشی۔ کیا قبول ہے؟ ماریا کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ تیسری بار پوچھ رہا ہوں، قبول ہے؟ نہیں، مگر اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ نکاح خواہ نہ ہی سن سکا۔ پیچھے سے گلزار بی کی گرجتی آواز آئی۔ زبان بند رکھو لڑکی، یہ قبیلے کا فیصلہ ہے، ضد نہیں چلے گی یہاں۔ بالآخر نکاح مکمل ہوا۔ گواہان نے دستخط کیے، جرگہ ختم ہوا۔ ماریا زمین پر بیٹھے خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس کے دل میں ہزار سوال مگر زبان بند۔ رخصتی کا کوئی باقاعدہ بندوبست نہ تھا، نہ بینڈ باجا، نہ دلہن کی سیج، صرف خاموشی، کچھ جلتی نگاہیں اور سیاہ رات۔ گلزار بی نے دو عورتوں کو اشارہ کیا اور وہ ماریا کو بازوؤں سے تھام کر زوریز کے کمرے کی طرف لے چلیں۔ ماریا کا دل دھڑکنے کی بجائے جیسے دہک رہا تھا۔ قدموں سے زیادہ وزن اس کے آنسوؤں کا تھا جو اندر ہی اندر ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ چھوڑ دے مجھے پلیز، میں نہیں جانا چاہتی۔ آواز دب گئی تھی۔ عورتوں نے نظریں چرائیں مگر ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ دروازہ کھلا، وہ اندر دھکیلی گئی اور پیچھے سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ چھت پر پنکھا مسلسل گھوم رہا تھا مگر ہوا رک چکی تھی۔ سوریش الماری کے پاس کھڑا تھا، سفید کرتا شلوار میں ملبوس، ایک ہاتھ جیب میں، دوسرے میں سگریٹ جو وہ جلانے کا سوچ رہا تھا مگر لائٹر چلانے سے پہلے ہی اس نے ماریا کی کانپتی آواز سن لی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ دھیرے سے مڑا۔ اس لیے کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ آپ کو کبھی میرا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ آگے بڑھا، قدموں کی چاپ جیسے زمین پر لکیر کھینچ رہی ہو۔ لیکن تم ہو، اب تم میری ہو چکی ہو۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تم میرے کمرے میں ہو، میری زندگی میں ہو۔ ماریا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دیوار آ گئی۔ آپ مجھے کچھ نہ کہیں، میں مر جاؤں گی۔ آنکھوں سے ایک موٹا آنسو گرا، سینے سے ٹکرا کر گال کی تہ میں جذب ہو گیا۔ سوریش کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے کچھ لفظ حلق میں آ کر رک گئے ہوں۔ پھر آہستہ سے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، پھر میں بھی مر جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ ٹھیک ہے، تم مجھے پسند نہیں کرتی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تمہارے اندر جو آنسو ہیں وہ میری جان کھا رہے ہیں۔ آپ کو میرے آنسو سے کیا لینا دینا؟ ماریا کا گلا روندھ گیا مگر آواز میں قرب کم نہ ہوا۔ جس شخص نے میری زندگی کو داغدار کیا اسے ہمدردی کا دعویٰ نہ کریں۔ ہمدردی؟ سوریش ہنسا۔ وہ ہنسی مایوسی سے لبریز تھی۔ یہ تمہاری ناپسندیدہ محبت نہیں ماریا، یہ وہ سزا ہے جو میں خود کو دے رہا ہوں۔ روز تمہیں دیکھ کر، تم نے میرے لیے ایک تھپڑ مارا تھا اور میں نے تمہارے لیے پوری دنیا کو تھپڑ مار دیا۔
تو کیا یہی سزا ہے، قید ہے، ظلم، یہ سب؟ ماریا نے آنسو صاف کیے اور خود پر زور دے کر کھڑی رہی۔ یہ سب کچھ تمہارے غرور کا حصہ ہے، محبت نہیں۔ نہیں، یہ حصہ ہے میری بھٹکتی ہوئی چاہت کا۔ سوریز اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جانتی ہو، تم جب بات کرتی ہو میرے اندر شور ہوتا ہے، اور جب خاموش رہتی ہو تو موت جیسا سکوت۔ مجھے نہیں سنی تمہاری یہ پچھتاؤں سے بھری کہانی؟ ماریا نے پلٹنے کی کوشش کی مگر وہ اس کے مقابل آ چکا تھا۔ تو سنو، میری سانسیں، میرے الفاظ نہیں چاہیے، نہ صحیح، لیکن میرے ہونے کی شدت تمہیں سننی ہوگی۔ آپ صرف زبردستی کے ماہر ہیں، آپ کو نہیں معلوم کسی کو کس طرح جیتا جاتا ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی مگر وہ جنبش نہ ہوا۔ تم کہو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، ابھی اسی وقت، لیکن ایک بار سچ کہو کہ تمہیں میری قربت سے نفرت ہے۔ سوریز کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، صرف سوال۔ ماریا نے لب کھولنے کی کوشش کی مگر لفظ ساتھ چھوڑ گئے چکے تھے۔ یہ خاموشی، یہی میرے لیے کافی ہے ماریا۔ آج کچھ نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھنا، تم نے چاہا یا نہیں، تمہاری آنکھوں نے میری ملکیت قبول کر لی ہے۔ وہ پلٹا، دروازے کی طرف بڑھا، پھر رکا۔ ماریا وہیں کھڑی رہ گئی، دم بخود۔ رات گزر چکی تھی مگر ماریا کے دل و دماغ میں شور اب بھی باقی تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے گہرے ہو چکے تھے اور اندر ایک عجیب کشمکش پل رہی تھی۔ اس کی سوچ، اس کی تنہائی اور زوریز کی کل کی باتیں سب اسے بے چین کر رہی تھیں۔ وہ صبح کے وقت جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، راہداری میں زوریز کھڑا تھا۔ اسے سفید کرتا پہنا ہوا تھا، آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، آنکھوں میں وہی پر اسرار تھکن۔ ماریا نے نظر چراتے ہوئے گزرنے کی کوشش کی مگر زوریز نے آہستہ سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ہمیں بات کرنی ہے ابھی۔ چھوڑو مجھے، تمہیں بات کرنے کا کوئی حق نہیں، یہ حق تم نے خود دیا ہے خاموش رہ کر۔ ماریا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مت سمجھو کہ میری خاموشی ہاں ہے، میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ تم حیوان ہو، زانی ہو اور سب سے بڑھ کر ایک بیمار ذہن کے مالک ہو۔ خاموشی چھا گئی۔ ایک پل کو زوریز کی آنکھیں لرزیں مگر زوریز کی آواز تیز ہونے لگی۔ تم جب میرے قریب آتی ہو تو مجھے کچھ نہیں سمجھتا۔ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ تم میری ہو، صرف میری۔ تمہیں چھونے، تمہیں رکھنے، تمہیں سنبھالنے کا حق صرف میرا حق ہے۔ یہ کوئی محبت نہیں، یہ خباثت ہے۔ تمہارا لمس زہر لگتا ہے مجھے۔ سوریز نے ایک جھٹکے سے اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ تم کہتی ہو زہر ہوں میں؟ پچ چھکو اسے، اور اس کے قریب ہوا، سانسیں تیز، نظریں بھڑکتی ہوئی۔ چھوڑو مجھے، تمہارا ہو جانا تو مرنے سے بھی بدتر ہے۔ تم مر جاؤ۔ سوریز کی آواز جیسے کسی پاتال سے نکلی ہو۔ کیا؟ مر جاؤ، لیکن میرے بغیر مت جیو۔ مجھے گالی دو، زخمی کرو، مگر میرے علاوہ کسی اور کے لیے کبھی مت سوچنا۔ ماریا کا دم گھٹنے لگا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ جھوٹ، تمہارے آنسو سچ بولتے ہیں، تمہاری خاموشی مجھے سب بتا دیتی ہے۔ مت چھو مجھے، یہ لمس مجھے گھن دیتا ہے۔ تو پھر کیوں میرے قریب ہو؟ کیوں میرے سامنے کھڑی ہو؟ کیوں ابھی تک گئی نہیں؟ وہ ایک اور قدم قریب آیا۔ تمہاری آنکھیں جو کہتی ہیں، زبان اس سے الٹ کیوں بولتی ہے؟ ماریا نے اپنی نظریں چرائیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر زوریز نے دیوار کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں، یہ محبت سے آگے کی چیز ہے۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم مجھے چاہے زہر کہو مگر اب تم ہی میری زندگی ہو۔ ماریا کی سانسیں تیز ہو گئیں، لب ہلکے سے کانپے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پھر جھٹکے سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ زوریز آہستہ سے پیچھے ہٹا، اس کی آنکھوں میں کچھ نرم پڑ چکا تھا۔ اگر تم مجھے نفرت سے دیکھو گی تب بھی قبول ہے، لیکن تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ قبول نہیں۔ ماریا نے نظریں جھکا لیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ خاموش رہی مگر دل میں کہیں کوئی نرم لہر اٹھی تھی۔ اس کے اندر کی نفرت اب پہلے جیسی سخت نہ رہی۔ دروازہ بند ہوا، لیکن اس کے بعد کمرے میں جو سکوت چھایا وہ نفرت کا نہیں، کسی خاموش تبدیلی کا پیش خیمہ تھا۔ دوپہر کی روشنی پورے آنگن میں پھیلی تھی مگر ماریا کے دل میں ایک نئی دھند اتر چکی تھی۔
اس دن وہ پہلی بار حویلی کے پرانے حصے میں پہنچی۔ گلزار بی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایک پرانی لائبریری میں داخل ہوئی جہاں وقت نے سب کچھ ساکت کر دیا۔ الماریوں میں گرد جم چکی تھی، فرش پر دھول کی تہیں اور ایک میز پر رکھی تصویر نے ماریا کی آنکھوں کو حیرت سے پھاڑ دیا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی کی تصویر تھی جس کے ساتھ زوریز کھڑا تھا۔ دونوں ہنس رہے تھے بے فکری کے انداز میں۔ یہ کون ہے؟ ماریا نے آہستہ سے تصویر اٹھائی اور اس وقت ایک آواز پیچھے سے آئی۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی۔ ماریا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ علی جان کھڑا تھا، ہلکی مسکراہٹ لبوں پر۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جو سچ ہے، اس کا نام حریم تھا۔ شہر سے آئی ہوئی لڑکی نرم، معصوم اور بے خبر کہ کس کے جال میں پھنسی ہے۔ علی جان نے قدم آگے بڑھایا۔ زوریز اس سے شدید محبت کرتا تھا، اتنی کہ وہ دنیا بھول گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ تم خود ہی اندازہ لگا لو، ایک پاگل انسان کسی کو کب تک سنبھال سکتا ہے؟ اس رات جب وہ حریم سے شادی کا وعدہ کر چکا تھا، وہ اسے شہر لے جانا چاہتی تھی۔ اس نے انکار کیا، جھگڑا ہوا اور صبح حریم مردہ ملی۔ ماریا کی رنگت اڑ گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کاش میں جھوٹ بول رہا ہوتا۔ علی جان کی نظریں گہری ہو گئیں۔ لیکن ایک راز تمہیں آج بتا رہا ہوں۔ حریم کی لاش حویلی کے پچھلے باغ میں دفن ہے۔ زوریز نے خود اس جگہ پر کسی کو جانے سے منع کر رکھا ہے۔ ماریا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ تصویر ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ اگر یہ سب سچ ہے تو مجھے کیوں یہاں لایا گیا؟ کیوں مجھ پر یہ سب زبردستی کی گئی؟ کیونکہ تم اس کی اگلی حریم ہو۔ تم میں اس نے وہی چہرہ، وہی خاموشی دیکھی اور اب تمہیں وہ چھوڑے گا نہیں۔ اور اگر تم نے اسے چھوڑنے کی کوشش کی تو شاید تمہارا انجام بھی حریم جیسا ہو۔ ماریا بغیر کچھ کہے باہر نکل آئی، قدم تیز، سانس بھاری۔ شام کو جب زوریز کمرے میں آیا تو ماریا فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر آج نظریں خاموش نہیں، الجھی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم کچھ کہنے والی ہو؟ زوریز نے پوچھا۔ کون تھی حریم؟ سوال سیدھا، کٹھور اور بھرپور تھا۔ زوریز کا چہرہ پل میں سخت ہو گیا۔ وہ چند لمحے ساکت رہا، پھر آنکھیں چرا لیں۔ تمہیں یہ نام کس نے بتایا؟ تم جواب دو، سوال نہ کرو۔ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں، مجھے سب کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ میں تمہاری بیوی ہوں، چاہے مرضی سے نہیں، مگر سچ سننے کا حق ہے میرا۔ سچ تم سننا نہیں چاہو گی؟ جھوٹ مت کہو، تم نے اس کی جان لی تھی؟ زوریز نے گھور کر دیکھا۔ یہ الزام ہے یا یقین؟ تمہاری خاموشی میرے یقین کو بڑھا رہی ہے۔ میں نے اس کی جان نہیں لی، لیکن اس کی موت کا سبب ضرور بنا تھا۔ اس نے میرے اندر کا جانور دیکھا اور بچ کر نکلنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکی۔ خود کو مار لیا اس نے، اور اب تم بھی وہی کر رہی ہو۔ کیا میں بھی مروں گی؟ زوریز نے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ اگر تم مجھے چھوڑو گی تو شاید، ہاں، تمہاری زندگی میرے وجود سے جڑی ہوئی ہے۔ تم خود کو کس چیز کا مالک سمجھتے ہو؟ تم میرے فیصلے، میری مرضی، میرا مستقبل سب کچھ چھین لینا چاہتے ہو؟ نہیں ماریا، میں تمہیں اپنا حال بنانا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے دل میں اب وہی شک ہے جو اس کی آنکھوں میں تھا، اور میں یہ شک برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے اندر جو آگ ہے وہ مجھے بھی جلا دے گی۔ تو جلنے دو، لیکن مت بھاگو۔ ماریا نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ مجھے وقت چاہیے۔ تمہارے پاس وقت ہے، لیکن سچ سے بھاگنے کا وقت نہیں ہے۔ علی جان جھوٹ بولتا ہے، اور اگر تم اس کے بہکاوے میں آئی تو سمجھ دو میں تمہیں بھی معاف نہیں کروں گا۔ زوریز دروازے کی طرف بڑھا، مگر جاتے جاتے کہا، محبت کبھی صاف نظر نہیں آتی، اکثر وہ دھند میں لپٹی ہوتی ہے۔ تم نے آج جو دھند دیکھی ہے وہ صرف ایک طرفہ کہانی ہے، باقی حصہ میں تمہیں خود بتاؤں گا جب تم یقین کرنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ دروازہ بند ہوا، لیکن شک کا بیج دل میں بویا جا چکا تھا۔ ماریا نے آنکھیں بند کی اور علی جان کی باتیں ذہن میں گونجنے لگیں۔ آج پہلی بار اسے لگا شاید وہ اتنی محافظ نہیں جتنی اسے یقین دلایا گیا تھا۔ صبح کی دھوپ کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر ماریا کے دل میں اب بھی کل رات کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ اب اس قید میں سانسیں گھٹتے محسوس کرنے لگی تھی۔ دن میں کچھ دیر کے لیے وہ گلزار بی سے اجازت لے کر یونیورسٹی کی جانب گئی، اپنا رکا ہوا کورس مکمل کرنے کی ایک خواہش اور کچھ دیر اپنی ذات میں واپس جانے کی کوشش، یہی ارادہ تھا۔ یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہی وہ چند لمحے کے لیے ہلکی محسوس ہوئی۔ پرانی دوستوں، کچھ شناسا چہرے، سب کچھ بدلا ضرور تھا، مگر اس کے اندر وہی ماریا تھی جو کبھی بے فکری سے ہنستی تھی، بولتی تھی۔
اسی دن اسے ایک کلاس فیلو دانش ملا، سادہ سا لڑکا جس نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ ماریو کو دیکھتے ہی وہ مسکرا کر اس کے قریب آیا۔ تم بہت دنوں بعد آئی ہو، سب پریشان تھے، سب خیر ہے؟ دانش کی آواز میں ایک سچائی تھی، ایک سادہ سی ہمدردی۔ ہاں بس کچھ ذاتی مسائل تھے، ماریا نے مختصر جواب دیا، مگر چہرے پر وہ تھکن چھپی نہ رہ سکی۔ دانش نے تھوڑا اور قریب ہو کر کہا، اگر کبھی دل بھر جائے یا بات کرنا چاہو تو میں ہوں، بس ایک دوست کی طرح۔ وہ صرف بات ہی کر رہا تھا، مگر ماریا کے چہرے پر ہلکی حیرت ابھر آئی۔ وہ کسی سے مانوس ہونا بالکل بھول چکی تھی۔ اسی لمحے دروازے کے باہر ایک سیاہ کار رکی۔ کار کا دروازہ کھلا اور زوریز افریدی باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں بھی ٹکنے کی ہمت نہ رکھتیں۔ گارڈز پیچھے تھے، مگر اس کی نظریں صرف ایک ہدف پر مرکوز تھیں، ماریا اور وہ لڑکا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا دروازے سے اندر آیا۔ یونیورسٹی کا عملہ سکتے میں، اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ تم؟ وہ دھاڑا اور لمحے میں دانش کا گریبان پکڑ کر دیوار سے دے مارا۔ زوریز چھوڑو اسے، کیا کر رہے ہو؟ ماریا چیخی، مگر اس کی آواز گم ہو گئی۔ میرے ہوتے ہوئے تم نے میری بیوی سے بات کرنے کی جرت کی؟ وہ پاگلوں کی طرح دانش کے چہرے پر مکے برسا رہا تھا۔ زوریز پلیز، وہ صرف کلاس فیلو ہے، کچھ غلط نہیں کہا اس نے۔ ماریا نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، مگر زوریز نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ میری بیوی پر کوئی نگاہ بھی نہیں ڈال سکتا، سانس بھی نہیں لے سکتا اس کے قریب۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ تیز دھار تلوار جیسے تھے۔ دانش کا چہرہ خون میں بھیگ چکا تھا۔ یونیورسٹی اسٹاف نے بیچ میں آ کر زوریز کو زبردستی پیچھے کیا۔ نکلو سب کے سامنے سے۔ زوریز نے ماریا کی کلائی پکڑی اور اسے گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ گاڑی میں دھکیل کر دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راستے بھر خاموشی تھی، مگر ماریا کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ دل میں خوف اور غصہ دونوں ابھر رہے تھے، مگر سب سے الجھاؤ کی بات یہ تھی کہ اس نے جس لمحے زوریز کو دروازے سے آتا دیکھا، دل میں کوئی عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا، ایک بے نام سی سیکیورٹی، ایک ناپسندیدہ لیکن شدید تحفظ۔ تمہارے اندر صرف شک ہے، شدت ہے، زبردستی ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری چیزوں کو انسان نہیں؟ زوریز نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی، گھور کر دیکھا۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت، میری سانس، اور ہاں، میری چیز بھی، جو کسی اور کی نظروں کے لائق نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے ڈر جاؤں گی؟ یہ غصہ، یہ حملے، یہ پاگل پن؟ تم صرف جسم کو قید کر سکتے ہو، روح کو نہیں۔ تمہاری روح بھی میری ہے ماریا، اور آج اگر میں دیر سے پہنچتا تو تم شاید کسی اور کی باتوں میں بہک جاتی۔ ماریا خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں اٹھنے والا طوفان تھم نہیں رہا تھا، مگر ساتھ ہی دل کے کسی کونے میں عجیب سی کشش بھی چپکے سے اتر گئی تھی۔ وہ لمحہ جب زوریز اس کے حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ گیا، اسے چکرا گیا، مگر وہ یہ سب زبان پر لانے کے لیے تیار نہ تھی۔ گاڑی خاموشی سے حویلی کے دروازے پر رکی۔ زوریز نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا بغیر کچھ کہے۔ ماریا وہیں بیٹھی رہی اور سوچتی رہی، کیا یہ جنون ہے یا کیا کوئی ایسا جذبہ جس کی پہچان ابھی باقی ہے؟ کمرے کی خاموشی اسی وقت ٹوٹی جب ماریا نے بیگ اٹھایا، الماری کے نیچے چھپایا ہوا شناختی کارڈ، کچھ نقد رقم اور اپنی پرانی چادر ساتھ لی۔ دل کی دھڑکنیں کانوں میں بجنے لگی۔ دروازے سے باہر نکلی تو راہداری سنسان تھی، نوکروں کی شفٹ بدلی جا رہی تھی۔ یہی وقت تھا۔ پیچھے دروازے سے وہ باہر نکلی، ننگے پیر، بھیگے قدم، دل میں ایک ہی جملہ، اب نہیں رہ سکتی یہاں۔ حویلی سے نکل کر وہ پہاڑی راستے پر دوڑی۔ بارش شروع ہو چکی تھی، ہلکی بوندیں اس کے چہرے کو دھو رہی تھیں، جیسے پچھلے سارے غم دھلنے لگے ہوں۔ وہ بھاگتی رہی، خود سے، اس بندھن سے، اس نام سے۔ ادھر زوریز جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ہر چیز الٹی پڑی تھی، بستر خالی، بیگ غائب، کھڑکی کی جال کھلی ہوئی۔ اس کی سانس رکی اور لمحہ بھر میں وہ دھاڑا، ماریا! پورا گھر گونج اٹھا، نوکروں کی دوڑیں لگ گئیں، دروازے بند کر دیے گئے، مگر دیر ہو چکی تھی، وہ جا چکی تھی۔ گلزار بھی دوڑی آئیں۔ کیا ہوا زوریز؟ وہ چلی گئی دادو، میں نے اس پر سب کچھ وار دیا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ پاگل مت بنو، وہ لڑکی تمہارے لیے نہیں بنی۔
وہ میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی دادو، وہ صرف بھاگ سکتی ہے، چھپ نہیں سکتی۔ زوریز نے ہاتھ میں چھری لی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور خود گاڑی چلانے لگا۔ سب راستے بند کرو، جنگل کی طرف بھی تلاش شروع کرو، اس نے محافظوں کو حکم دیا۔ دوسری طرف ماریا اب جنگل کے کچے راستے پر پہنچ چکی تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی، راستے پھسلنے لگے تھے، اس کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، چپل کہیں کیچڑ میں رہ گئی تھی، مگر اس کا بھاگنا رکا نہیں۔ اچانک وہ پھسل کر ایک درخت کے نیچے جا گری، ہاتھ میں چوٹ آئی، خون رسنے لگا، وہ درد سے سسکی مگر کھڑی ہو گئی۔ بس تھوڑا اور، بس تھوڑا سا اور۔ اس لمحے ایک زوردار ہارن کی آواز سنائی دی اور پھر گاڑی کی لائٹ سامنے سے چمکی۔ وہ ٹھٹک گئی، وہی گاڑی، وہی سائے اور پھر زوریز۔ گاڑی رکی، دروازہ کھلا۔ بارش میں بھیگتے ہوئے، بھیگی آنکھوں کے ساتھ زوریز اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہیں لگا میں نہیں آؤں گا؟ تمہیں لگا تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ ماریا نے پلٹنے کی کوشش کی مگر وہ اس کے سامنے آ گیا۔ مت روکو مجھے، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ تم اگر ایک قدم اور چلو گی نا، وہ قدم آگے بڑھا، تو میں تمہارے ساتھ اس بارش میں گر جاؤں گا، لیکن اب تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے زوریز، مجھے بھی خود سے، اپنے جذبے سے، اپنے ہاتھوں سے، لیکن سب سے زیادہ اس دن سے جب تم میرے سامنے نہیں ہوگی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میری زندگی، میری سانس؟ ماریا کی آواز کپ کپا گئی۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو، لیکن اپنی مرضی سے۔ زوریز کی آواز ٹوٹ چکی تھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ محبت ہے؟ نہیں، یہ صرف جنون ہے۔ نہیں، جنون وہ ہوتا ہے جو تباہ کر دے۔ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں ماریا، اور اگر تم مر گئی نا تو میں جیتے جی جل جاؤں گا۔ وہ پلٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، گھٹنوں پر۔ میری سچائی سننے سے پہلے مت جاؤ۔ میری ماں نے اپنی جان لی تھی میرے سامنے، میرے باپ نے اسے جانوروں کی طرح رکھا۔ میں اس لمحے سے ڈر گیا ہوں جب عورت روئے اور مرد خاموش ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے قید کیا تاکہ تم میرے سامنے کبھی نہ ٹوٹو۔ ماری نے خاموشی سے اسے دیکھا، اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا، بارش اور آنسو میں فرق کرنا مشکل تھا۔ تم مجھے قید کرتے ہو لیکن خود قید ہو چکے ہو، تم جیتنا چاہتے ہو لیکن ہار چکے ہو خود سے۔ تبھی تو تمہیں چاہتا ہوں تاکہ مجھے خود سے نجات ملے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ ایک موقع دو مجھے ماریا، صرف ایک موقع۔ ماریا کی آنکھوں میں کچھ لرزنے لگا تھا، ایک پرانی نفرت کی پرت جیسے پانی میں گھل رہی ہو۔ میں تمہیں پہچانتی ہوں زوریز، تم وہ ہو جو دکھتے ہو اس سے الگ ہو، اور شاید اسی لیے میں آج تم سے بھاگ نہیں پائی۔ زوریز نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی کلائی تھامی، بہت نرمی سے۔ چلو میرے ساتھ، اس بار میں دروازہ بند نہیں کروں گا، فیصلہ تمہارا ہوگا، قید نہیں۔ ماریا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ بارش اب بھی برس رہی تھی مگر ان کے بیچ کچھ تھم چکا تھا، ایک جنگ، ایک انکار اور شاید ایک مان۔ رات کے تیسرے پہر حویلی خاموش تھی مگر سکون نہیں تھا، ہر درخت، ہر دیوار جیسے کسی خطرے کی چاپ سننے کے تیار کھڑی تھی۔ ماریا زوریز کے کمرے میں بیٹھی اس کے کندھے سے ٹیک لگائے تھی، دونوں کے درمیان خاموشی بولتی تھی۔ وہ لمحے جو انکار سے اقرار تک لے آئے تھے اب دھڑکنوں کے سہارے جیتے جا رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن تمہارے ساتھ بیٹھ کر یوں چپ رہنا سکون دے گا، ماریا نے آہستگی سے کہا، اور میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کسی عورت کی خاموشی مجھے سب سے زیادہ عزیز لگنے لگے گی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور ایک لمس، اور پھر اچانک گولیوں کی آواز فضا کو چیر گئی۔ نیچے ہو جاؤ۔ زوریز نے ماریا کو فوراً فرش پر گرایا۔ کمرے کی کھڑکی شیشے سمیت ٹوٹ گئی۔ محافظوں کی چیخیں، باہر سے فائرنگ، اور اندر زوریز کا چہرہ جو پل میں شیر سے سپاہی بن چکا تھا۔ کمرے میں رہنا، دروازہ بند کرنا، میں دیکھتا ہوں باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اٹھا مگر ماریا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں، اکیلے مت جاؤ، وہ لوگ تمہیں ختم کرنے آئے ہیں۔ تو آنے دو، لیکن اگر مجھے کچھ ہوا بھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ایک آخری نظر ماریا پر ڈالی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ حویلی کے باہر علی جان کے آدمیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ برسوں سے دبی ہوئی دشمنی آج خون مانگنے آئی تھی۔ فائرنگ ہر سمت سے ہو رہی تھی، محافظ جان پر کھیل رہے تھے
اور زوریز دشمنوں کے بیچ میں تھا۔ تبھی ایک زوردار آواز گونجی، ایک سناٹا اور پھر ایک چیخ، زوریز! ماریا بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے سامنے زوریز زمین پر گر چکا تھا، کندھے سے خون ابل رہا تھا۔ محافظ پیچھے ہٹ چکے تھے، دشمن بھاگ گئے تھے، مگر اس کا ہیرو زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ آنکھیں کھولو زوریز، پلیز خدا کے لیے کچھ بولو۔ خون اس کے کرتے میں جذب ہو چکا تھا۔ ماریا نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تمہیں کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی، سن رہے ہو؟ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، مت کرو ایسا میرے ساتھ۔ اس کے آنسو زوریز کے چہرے پر گر رہے تھے، لیکن وہ بے سدھ تھا۔ ایمبولینس بلائی گئی، حویلی کا دروازہ کھلا، لوگ دوڑے اور ماریا خود اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہسپتال میں ہنگامہ مچا، ڈاکٹرز بھاگے، خون کے تھیلے لائے گئے اور ماریا باہر بے جان بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھوں پر خون لگا تھا اور دل میں صرف ایک دعا، یا خدا کچھ بھی لے لے، بس اسے بچا لے۔ کئی گھنٹے گزرے، رات سے صبح ہونے لگی۔ سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر پڑی اور اسی لمحے ایک نرس اس کے سامنے آئی۔ بی بی جی، جی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ماریا کانپتی ہوئی اٹھی، لیکن ڈاکٹر نے جو کہا وہ سن کر وہ لمحے بھر کو رک گئی۔ آپ کو چیک کیا گیا تھا جب آپ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ آپ ماں بننے والی ہیں۔ ماریا کا چہرہ سن ہو گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ جی، آپ حاملہ ہیں، 2 ماہ کا وقت ہو چکا ہے۔ اس کے قدم پیچھے لڑکھڑائے، آنکھوں میں وہ سارا وقت گھومنے لگا۔ زوریز کا لمس، اس کی سرگوشیاں، اس کی شدت، اس کی دیوانگی، اور اب اس کی زندگی میں اس کی ایک نشانی۔ وہ بے اختیار زوریز کے وارڈ کی طرف دوڑی، کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ نیم بے ہوشی میں لیٹا تھا، سانسیں آہستہ چل رہی تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، مگر سانسیں ابھی بھی تھیں اور یہی کافی تھا۔ ماریا اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی، اس کی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں تھام لی۔ تم سن رہے ہو نا؟ تم میرے اندر ہو، صرف میرے دل میں نہیں، اب میری روح میں بھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے آہستہ سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اور تمہیں یہ بھی بتانا ہے کہ تم باپ بننے والے ہو۔ زوریز کی پلکیں لرزیں اور ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ماریا، ہاں میں ہوں۔ وہ روتے ہوئے ہنسی۔ اور میں کہیں نہیں جا رہی، اب کبھی بھی نہیں۔ زوریز کی آنکھیں نیم واہ ہوئیں، وہ مسکرایا، کمزور مگر مکمل۔ تو تم رک گئی ہو؟ ہاں، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے چہرے پر جھک کر بولی، کیونکہ اب صرف تم نہیں، ہمارے اندر ایک اور زندگی ہے۔ کمرے کی خاموشی جیسے کسی نئے جنم کی خبر لے کر آئی تھی، ایک وارث، ایک رشتہ جو اب صرف زخموں میں نہیں زندگی میں گونجے گا۔ ہسپتال سے واپسی پر حویلی کے در و دیوار کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ گہری خاموشی، خالی راہداری اور نوکروں کی نگاہوں میں ایک عجیب سی بے چینی۔ گلزار بھی نے زوریز کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے زخمی کندھے اور ماریا کے چہرے کی تھکن دیکھ کر زبان بند کر لی۔ ماریا نے آتے ہی صحن کی طرف قدم بڑھائے، جہاں ہوا رک چکی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ماں بننے کی خبر نے اسے اندر سے بدل دیا تھا، مگر باہر کی دنیا اب بھی دشمنی سے بھرپور تھی۔ کچھ ہی دور علی جان چھت کے کونے میں کھڑا موبائل پر بات کر رہا تھا۔ آواز دب گئی تھی، لیکن لفظ کانٹے بن کر گرے۔ کل رات جب وہ سو رہے ہوں، حویلی کے پچھواڑے سے آگ لگانا۔ ماریا بچنی نہیں چاہیے، بچہ وہ تو میرے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دوسری طرف سے کسی نے اس بات میں کچھ کہا اور علی جان نے کال کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے ناچ رہے تھے۔ وہ بھول چکا تھا کہ دشمن صرف خون سے نہیں، سازش سے بھی مارا جا سکتا ہے۔ رات آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی۔ ماریا نے زوریز کو سونے کے لیے کہا، خود کمرے کی لائٹ مدھم کر دی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، بچہ، اس کے وجود کا نیا آغاز، اور اسی کے لیے اندیشے۔ پھر جیسے خواب میں دور سے چیخنے کی آواز آئی، ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا، آگ لگ گئی ہے پچھواڑے میں سے، دھواں اٹھ رہا ہے۔ ماریا فوراً باہر نکلی۔ آسمان پر کالے دھوئیں کے بادل، شعلے اور لوگوں کی چیخیں ایک تیزی سے پھیل رہی تھیں۔ لکڑی کی دیواریں اور خشک پتے شعلوں کا ایندھن بن چکے تھے۔ زوریز! وہ دوڑی، کمرے کی طرف گئی، وہ زخمی کندھے کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ واپس جاؤ، تم حاملہ ہو۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ماریا، خدا کے لیے،
نہیں، اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس سے پہلے کہ زوریز کچھ کہتا، شعلے حویلی کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں ماریا اور وہ سوتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندر کی طرف دوڑے تاکہ قیمتی چیزیں نکال سکیں، مگر جیسے ہی اندر پہنچے دروازہ بند ہو گیا۔ کسی نے بند کر دیا؟ ماریا نے چونک کر کہا۔ یہ حادثہ نہیں، سازش ہے۔ زوریز نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا مگر لکڑی گرم ہو چکی تھی۔ شعلے ہر طرف بڑھنے لگے۔ اگر ہمیں کچھ ہوا تو بچہ، ہمارا بچہ۔ ماریا کی آواز کانپنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ دیوار سے ٹکرایا، شیشے کو توڑا اور ایک کپڑا بھیگنے کے لیے اٹھایا۔ یہ اپنے منہ پر باندھو، ہم چھت کی طرف جائیں گے، شاید وہاں سے نکلنے کا راستہ ہو۔ دھوئیں کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ ماریا کا سانس سکھڑنے لگا مگر زوریز نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ چھت پر پہنچ کر اس نے ملازموں کو آواز دی، رسی نیچے پھینکو، ماریا کو پہلے نکالو۔ نہیں، تم پہلے جاؤ۔ چپ رہو، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ماریا کو رسی کے سہارے نیچے اتارا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لب خاموش۔ زوریز نیچے آؤ، وہ چیخی۔ اب تم۔ زوریز نے گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ اس لمحے میں شعلے اس کے پیچھے لپک رہے تھے جیسے ایک اور حریم اس سے چھننے جا رہی ہو، مگر اس بار وہ وقت کو نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ وہ بھی رسی کے سہارے نیچے آیا مگر اس کا کندھا پھر سے زخمی ہو چکا تھا۔ زمین پر آ کر جیسے ہی ماریا نے اسے تھاما وہ اس کے بازو میں جھک گیا۔ تم پاگل ہو، اپنی جان دے دیتے میرے لیے۔ میرے لیے تم سے بڑھ کر کچھ نہیں، تم اور میرا بچہ میری ہر چیز ہو، ماریا نے اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں کچھ ہوا نا تو یہ دنیا میں جینا چھوڑ دوں گی۔ تمہیں ہر قیمت پر چاہیے، چاہے میری سانسوں کی قیمت ہو۔ تبھی شور مچ گیا۔ کچھ ملازم ایک لڑکے کو پکڑ کر لا رہے تھے، وہی جس نے آگ لگائی تھی۔ کس کے کہنے پر؟ زوریز کی آواز بجلی کی گونج تھی۔ علی جان صاحب، انہوں نے کہا تھا ماریا بیوی کو مارنے کے لیے۔ ماریا کی آنکھیں پھیل گئیں اور زوریز کی مٹھیاں بند ہو گئیں۔ اس بار نہیں چھوڑوں گا۔ اب کوئی سازش، کوئی خونی رشتہ، کوئی دشمنی ہمیں نہیں توڑ سکتی۔ اور میں بھی اب خاموش نہیں رہوں گی۔ ہم اپنے بچے کو ایک محافظ دنیا دیں گے جہاں خون نہیں صرف پیار ہوگا۔ آسمان پر بادل گہرے تھے مگر دلوں میں اب روشنی کی ایک نئی چمک، ایک وعدہ، ایک تحفظ اور ایک ایسی محبت جو آگ میں نہ جلی صرف مزید نکھر گئی۔ حویلی کی دیواریں کئی بار لرزی تھی، خون بہا تھا، سازشیں ہوئیں، مگر آج ایک نئی لہر تھی۔ صبح کی روشنی در و دیوار پر کچھ ایسا رنگ بکھیر رہی تھی جو برسوں سے غائب تھا۔ گلزار بھی صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی جب زوریز ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں کچھ نرمی اور دل میں ایک طوفان۔ دادو، آج آپ کے سامنے کچھ کہنا ہے۔ گلزار بھی جو اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے گئی ہوئی تھیں اب واپس آ چکی تھیں۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ بول بیٹا، خاموشی سے تو کبھی خیر نہیں نکلی۔ میں نے غلطیاں کیں، بہت سی، مگر ایک چیز میں نے کبھی جھٹلائی نہیں، وہ یہ کہ میں ماریا کو چاہتا ہوں، پاگلوں کی طرح۔ تسبیح کے دانے رک گئے۔ یہ چاہت وہ نہیں جو چھین لی جائے، یہ وہ ہے جو خود کو بھی ہار دے۔ میں نے اسے قید کیا، دھمکایا، زخمی کیا، مگر میں اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اب میں اسے صرف اپنی بیوی نہیں، اپنی زندگی مانتا ہوں۔ گلزار بھی کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تو اب کیا کرو گے؟ اب اسے صرف محبت دوں گا، اختیار نہیں، حق دوں گا، اور وہ جو مانگے گی وہی اس کا مقدر ہوگا۔ اسی وقت ماریا دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے سب سن لیا تھا۔ اس کے لبوں پر خاموشی تھی مگر آنکھیں بول رہی تھیں، شدت سے، مکمل وضاحت کے ساتھ۔ زوریز نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم کب آئی؟ جب تم نے کہا میں تمہیں زندگی مانتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، نگاہیں جھکی ہوئی مگر دل کی دھڑکن لبوں پر۔ مجھے تم سے محبت نہیں تھی زوریز، وہ بولی۔ محبت ہوئی ہے، دھیرے دھیرے، خاموشی سے، ضدوں کے بیچ، زخموں کے نیچے۔ زوریز کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ ہاں، ایک لڑکی جو تم سے نفرت کرتی تھی آج تمہیں چاہنے لگی ہے، تمہاری شدت سے نہیں، اپنی خاموشی سے، تمہارے غصے سے نہیں، تمہارے ٹوٹنے سے۔ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے تمہیں صرف ایک درندہ سمجھا،
پھر ایک دشمن، پھر ایک قید کرنے والا، اور آخر میں ایک ایسا انسان جو خود کو سزا دے رہا ہے۔ تم وہ ہو جو سچے ہو، غلط ہو مگر جھوٹے نہیں۔ تو پھر اب کیا کرو گی؟ زوریز کی آواز کانپ گئی۔ ماریا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب تمہارے ساتھ رہوں گی، اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اور ہر دن تمہیں یہ باور کراؤں گی کہ محبت جیت سکتی ہے، بس زور زبردستی سے نہیں، سچائی سے۔ زوریز نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے لگا دی۔ تم جانتی ہو، میں نے آج تک کسی سے یہ نہیں کہا، لیکن آج کہہ رہا ہوں۔ تم میری بیوی نہیں، میری زندگی ہو، میری آخری پناہ، میری نجات۔ ماریا کی پلکیں جھپکیں، لبوں پر وہی مدھم مسکراہٹ جو کسی نئے یقین کی گواہی دیتی تھی۔ اور تم میرے لیے وہ شخص ہو جسے میں نے برداشت کرنا سیکھا، پھر سمجھا، پھر مانا، اور آخر کار چاہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف سانسوں کی چاپ، دلوں کی دھڑکن اور جذبات کی روانی باقی رہ گئی۔ زوریز نے آہستگی سے اس کا چہرہ قریب کیا۔ اب اجازت ہے؟ ماریا نے نظریں نیچے کی، لب ہلے بغیر اثبات دیا، اور اگلے لمحے وہ لمس جو برسوں کے زخموں کا مرہم بن گیا، اس کا بوسہ کوئی اختتام نہیں تھا، وہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس میں دونوں برابر کے تھے، آزاد تھے اور جڑے ہوئے۔ کمرے کی کھڑکی میں روشنی اندر اتری اور ایک نرم ہوا ان کے گرد گھومنے لگی۔ گلزار بھی نے خاموشی سے تسبیح کے دانے دوبارہ پھیرنے شروع کر دیے، اور آسمان پر ایک نیا سورج طلوع ہوا، محبت، اختیار اور زندگی کی نرمی کے ساتھ۔ ماریا اور زوریز دو انتہائیں ایک نقطے پر آ کر مل چکے تھے۔